اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ یہ نفلی عبادات یعنی نماز وغیرہ سے بدرجہ اللہ رب العزت کے نزدیک افضل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی یہاں فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں آج تک صرف 3 ہی بچے ایسے ہیں جنہوں نے پنگوڑے کے اندر کلام فرمایا۔ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام، پہلا بچہ جس نے پنگوڑے کے اندر کلام فرمایا وہ حضرت عیسیٰ بن مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور دوسرا بچہ جس نے پنگوڑے کے اندر کلام فرمایا وہ بچہ تھا جس نے جریج نامی عابد کے معاملے میں گواہی دی تھی۔ اب اس جریج کا واقعہ کیا تھا؟ یہ بنی اسرائیل کا ایک بہت ہی عابد گزار شخص تھا، دن رات اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرتا تھا۔ اس نے اپنا علیحدہ ایک عبادت خانہ بنایا ہوا تھا جہاں یہ اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرتا تھا۔ ایک دن اس کی والدہ اس کے عبادت خانے میں آئی اور اس نے آ کے اپنے بیٹے کو آواز دی، اے جریج۔ اب یہ نماز پڑھ رہا تھا نفلی، تو اس نے سوچا اے اللہ، ایک طرف میری والدہ ہے، دوسری طرف تیری نماز ہے، تو اس نے والدہ کی پرواہ نہ کی اور نماز پڑھنی شروع کر دی۔ یعنی وہ سارا دن نماز پڑھتا رہا، رات کو بھی عبادت میں لگا رہا، یہاں تک کہ دوسرا دن آ گیا۔ دوسرے دن پھر اس کی والدہ آئی، والدہ نے آ کے پھر اس کو پکارا، اے جریج۔ جریج نے کہا، اے اللہ، ایک طرف تیری نماز ہے، دوسری طرف ماں کی پکار ہے، مولا کیا کروں؟ بہرحال پھر اس نے اپنی نماز کو کنٹینیو کیا اور ماں کی جو ماں نے پکارا تھا اس کا جواب اس نے نہ دیا۔ اب ماں کے منہ سے کچھ لفظ اس کے لیے نکل گئے۔ ماں نے کیا کہا؟ اے جریج، اللہ تجھے اس وقت تک موت نہ دے جب تک فاحشہ عورتوں کا تو سامنا نہ کر لے۔ اب بنی اسرائیل والے آپس میں جریج اور اس کی عبادت کا تذکرہ کیا کرتے تھے، دیکھو کتنا متقی شخص ہے، کتنا پرہیزگار شخص ہے، دنیا سے اس کو کوئی لگاؤ ہی نہیں ہے، ہر وقت اللہ اللہ، ہر وقت تسبیح، ہر وقت جو ہے اپنی جو مذہبی کتاب ہے اس کی تلاوت کرتا رہتا ہے۔ تو ان میں ایک خوبصورت فاحشہ قسم کی عورت بھی بنی اسرائیل والوں میں موجود تھی۔ اس نے کہا، تم کیا کہتے ہو؟ اگر میں اس کی ساری عبادتوں کو ضائع کروا دوں، اگر میں اس کو فتنے کا شکار کروا دوں؟ تو لوگوں نے کہا تمہاری مرضی ہے۔ تو بہرحال اس عورت کے اوپر شیطان پوری طرح حاوی ہو گیا اور وہ جریج کے عبادت خانے میں چلی گئی۔ جریج کو اپنی طرف بلایا، بڑا بناؤ سنگار کیا، بڑا اس کو لبانا چاہا، لیکن جریج نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ کی۔ اب جریج کا جو عبادت خانہ تھا اس میں ایک کونے میں ایک چراواہ، اس نے بھی اپنا جو ہے گزر بسر کرنے کے لیے ایک چھت لی ہوئی تھی، وہ بھی وہاں پہ رہا کرتا تھا۔ وہ عورت وہاں سے اس چرواہے کے پاس آئی اور اس کے ساتھ اپنا منہ کالا کیا۔ کچھ عرصے کے بعد اس کے ہاں ایک بچے کی ولادت ہوئی، تو وہ عورت بنی اسرائیل والوں کے پاس آئی اور کہا، دیکھو یہ وہ شخص جس کو تم بڑا متقی سمجھتے ہو، جس کو بڑا پرہیزگار سمجھتے ہو، تو اس نے زنا کیا ہے جس سے یہ اولاد پیدا ہوئی ہے۔ تو لوگ بڑے غصے میں بپھر گئے، آپے سے باہر ہو گئے۔ وہ سیدھا گئے اور اس کا جو عبادت خانہ تھا اس کو منہدم کر دیا، گرا دیا، زمین کے برابر کر دیا اور اس کو مارنا پیٹنا شروع ہو گئے۔ اب جریج جس کا دنیا والوں سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، کوئی معاملہ ہی نہیں تھا، اس نے کہا، رہے ہو بھائی تم لوگ مجھے کیوں مار رہے ہو سارے مل کے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم تجھے اس لیے مار رہے ہیں کہ تم نے اس بدکار عورت کے ساتھ زنا کا ارتکاب کیا جس کی وجہ سے تمہارا یہ بیٹا پیدا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا، اچھا ٹھہر جاؤ، مجھے 2 رکعت نماز ادا کرنے دو۔ اس نے 2 رکعت نماز ادا کی، اس کے بعد اس نے بچے کے پیٹ میں اپنی انگلی کو چبویا اور چبو کے کہا، اے بچے یہ بتاؤ تمہارا باپ کون ہے؟ تو اس بچے کو اللہ رب العزت نے قوت گویائی عطا فرمائی اور وہ کہنے لگا، اے جریج میرا باپ فلاں چرواہا ہے۔ جب لوگوں نے یہ آواز سنی تو لوگ اس کے ہاتھ پاؤں چومنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم نے آپ کے ساتھ جو زیادتی کی ہے، آپ کا جو عبادت خانہ اس کو مسمار کیا، ہم اس کی جگہ آپ کو سونے اور چاندی کا ایک عبادت خانہ بنا کے دیتے ہیں۔ جریج نے کہا، نہیں، مجھے سونے چاندی کا نہیں چاہیے، جس طرح کا میرا عبادت خانہ تھا اسی طرح کا مجھے ایک عبادت خانہ بنا کے دے دو۔ تو لوگوں نے اسی طرح کا عبادت خانہ اس کے لیے تعمیر کر دیا۔ بہرحال ماں کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ دنیا کے اندر پورے ہوئے
کہ جریج کو مرنے سے پہلے فاحشہ عورتوں کے منہ کا سامنا کرنا پڑا۔ تیسرے نمبر پہ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بچے کا تذکرہ کیا جس نے پنگوڑے کے اندر جو ہے اپنی ماں کے ساتھ گفتگو کی۔ وہ بچہ کون تھا؟ ایک دن ایک بچہ اپنی ماں کا دودھ پی رہا تھا، تو سر راہ ان کا مکان تھا، تو نیچے سے ایک شخص گزرا جو بڑے زرق برق لباس کے اندر ملبوس تھا، بڑی بہترین قسم کی اس کی سواری تھی۔ تو اس شخص کو دیکھ کے اس کی ماں نے دعا کی، اے اللہ میرے بیٹے کو بھی اس جیسا کر دے۔ تو وہ بیٹا جو ابھی دودھ پی رہا تھا ماں کا، اس نے ماں کے پستان کو چھوڑا اور چھوڑ کے اس گزرتے ہوئے شخص کی طرف دیکھنے لگا۔ جب وہ شخص چلا گیا تو اس بچے نے بآواز بلند کہا، اے اللہ مجھے اس شخص جیسا نہ کرنا۔ اب وہ ماں حیران و پریشان کہ یہ بچہ جو ابھی پنگوڑے میں یہ باتیں کر رہا ہے، تھوڑی دیر کے بعد پھر وہاں سے ایک لڑکی کا گزر ہو رہا ہے، لوگ اس کو مار رہے ہیں، زدوکوب کر رہے ہیں اور اس کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ تم نے چوری بھی کی ہے، تم نے زنا بھی کیا ہے۔ تو ماں پھر اپنے ہاتھوں کو بلند کرتی ہے، مولا میرے لڑکے کو اس لڑکی جیسا نہ کر دینا کہ جس کو لوگ مار رہے ہیں اس کے گناہوں کی وجہ سے۔ تو وہ لڑکا تھوڑی دیر بعد پھر اپنی ماں کے پستان کو چھوڑتا ہے، دودھ پینا چھوڑتا اس لڑکی کی طرف دیکھتا ہے اور دیکھ کے دعا کرتا ہے، مولا مجھے اس لڑکی جیسا ہی کر دے۔ اب یہاں سے اس ماں اور بیٹے کے درمیان گفتگو کا آغاز ہوتا ہے۔ ماں کہتی ہے میں نے وہ جو اتنا تمطراق کے ساتھ بندہ جا رہا تھا، کرو فر کے ساتھ جس کی سواری تھی، جس کے پاس بہترین قسم کے جو ہے مکانات تھے، جب میں نے اس کے لیے دعا کی کہ اللہ میرے بیٹے کو اس جیسا کر دے، تو تم نے کہا اے اللہ مجھے ایسا نہ کرنا۔ اور اس باندی کو دیکھو، لڑکی کو دیکھو، ساری دنیا اس کو مار رہی ہے، اس کو ذلیل کر رہی ہے، اور تم کہہ رہے ہو اللہ مجھے اس جیسا کر دینا۔ تو اس بچے نے آگے سے جواب دیا، ماں وہ جو بندہ پہلے جا رہا تھا وہ ظالم تھا، تو جب تم نے میرے لیے دعا کی تو میں نے فوراً اللہ سے دعا کی، اے اللہ مجھے ظالموں میں سے نہ اٹھانا، مجھے ظالم نہ بنانا۔ اور یہ جو دوسری لڑکی جا رہی تھی، جو غریب تھی، جو بے آسرا تھی، بے نوا تھی، جس کا کوئی بھی نہیں تھا، نہ جس نے چوری کی تھی نہ جس نے زنا کیا تھا، لوگ ویسے ہی اس کے اوپر الزام لگا رہے تھے، تو میں نے کہا اے اللہ مجھے اس لڑکی جیسا کر دینا جو گناہوں سے پاک ہے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ 3 واقعے بیان کیے، اور راوی بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ واقعہ بیان کیا تو آپ اپنی شہادت کی انگلی اپنے منہ میں رکھ کے جو ہے آپ نے یہ واقعہ بیان کیا کہ بچہ اس طرح ماں کا جو ہے دودھ پی رہا تھا۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں والدین کا ادب کرنے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ والدین کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا اللہ رب العزت کے ہاں ان کا مقام نفلی عبادات سے بدرجہ افضل ہے، کہ ایک بندہ ہر وقت اپنی عبادتوں، اپنی ریاستوں کے اندر مشغول رہے اور اپنے ماں باپ کو فراموش کر دے، یہ اللہ رب العزت کو کسی صورت میں بھی گوارا نہیں۔ تو ماں کی بد دعا کا اثر دیکھیں، حضور نے ایک اور حدیث میں یہ بھی بیان فرمایا، اگر اس کی ماں اس کے لیے یہ بد دعا کر دیتی ہے اللہ اس کا جو دین ہے، اس کا جو ایمان ہے، اس سے سلب فرما لے، تو بے شک اللہ نے اس کی یہ دعا بھی قبول کر لینی تھی۔ وہ جریج کی ہزارہ سال کی ریاستیں باتیں ایک طرف ہو جاتی، ماں کی دعا ایک طرف ہو جاتی۔ تو یہ دعا ایسی چیز ہے جو انسان کو پلک جھپکنے سے پہلے فرش سے اٹھا کے عرش پہ پہنچا دیتی ہے، اور بد دعا ایسی چیز ہے جو انسان کو عرش سے گرا کے فرش سے پہنچا دیتی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔